نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب لا ينفر صید الحرم، نہ بھگایا جائے۔ نفرہ ہوتا ہے نکلنا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، تو ینفر بھگایا جائے۔ صیدو شکار، الحرم حرم کا، مراد یہ ہے کہ اس کو خوف زدہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ حالت امن میں ہے نا، وہ امن کی جگہ میں ہے، تو اس لیے وہ بھی حالت امن میں ہے۔ تو جس طرح انسانوں کا امن جو ہے وہ یہ جگہ گارنٹی کرتی ہے، اسی طرح سے جانوروں کے امن کو بھی حرم مکہ اور حرم مکہ جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا مکہ کو، فلم تحل لأحد قبلی، تو نہیں یہ حلال ہوا کسی کے لیے مجھ سے پہلے، ولا تحل لأحد بعدی، اور نہ ہی یہ حلال ہوگا کسی کے لیے میرے بعد، وانما احلت لی، اور بے شک یہ حلال کیا گیا میرے لیے، ساعۃ من نہار، ایک گھڑی دن کی، لا یختلا خلالہا، نہ کوئی اس کی سبز گھاس کاٹی جائے، ولا یعدد شجرہا، اور نہ کاٹا جائے اس کا کوئی درخت، ولا ینفر صیدہا، اور نہ خوفزدہ کر کے بھگایا جائے اس کا شکار، ولا تلتقط لقطتہا، اور نہ ہی اس کا گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا لمعرف، سوائے وہ کہ جو اس کی تشہیر کرے یا جو اعلان کرے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ جیسے کا کوئی اعلان کرنے والا ہو تو وہ اٹھا لیا کرے چیز کو۔ وقال العباس، تو عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا الاذخر، اذخر کو ایگزیمپٹ کیجئے، سوائے اذخر کے، لساغتنا وقبورنا، ہمارے سناروں کے لیے اور ہماری قبروں کے لیے۔ قال، فرمایا، الا الاذخر، تو آپ نے فرما دیا، ایگزیمپٹ کر دیا کہ سوائے اذخر کے۔ یہ خوشبودار گھاس تھی اور یہ لوگ یوز کیا کرتے تھے قبروں کے اندر، لیپ کرنے کے لیے بھی اس کو ملاتے تھے ساتھ، اور جلانے وغیرہ کے کام بھی آتا تھی۔ وعن خالد عن اکرمۃ قال هل تدری ما لا ينفر صیدها، تو آگے جو راوی ہیں انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو شکار کو خوف زدہ کرنا ہے یا بھگانا ہے خوف زدہ کر کے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہوا ان ینحیہ من الذل، وہ یہ ہے کہ اس کو سائے میں سے اٹھا دیا جائے، ینزل مکانہ، تاکہ آدمی خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یعنی اس کا امن خراب ہوا نا، پھر وہ سکون سے بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے، تو اس کو بھگایا اور اس جگہ کو خالی کرا کے خود اس کی جگہ لے لی۔ حرم کے اندر یہ تک کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ انسان حرم کے اندر جو شکار ہے اس کو بھگائے اور اس کو حدود حرم سے بھگاتا بھگاتا باہر لے جائے اور باہر لے جا کے اس کو شکار کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا یحل القتال بمکہ، مکہ مکرمہ میں جنگ و قتال جائز نہیں ہے۔ وقال ابو شریح رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسفک بہا دما، ابو شریح رضی اللہ عنہ جن کی طویل حدیث پیچھے گزر چکی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی انسان خون نہ بہائے۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبة قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم افتتح مکہ،
جس دن آپ نے فتح کیا مکہ کو، لا ہجرت، اب ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد باقی ہے اور ایک خالص نیت بھی باقی ہے۔ لا ہجرت سے یہاں پر مراد ہے کہ وہ اس وقت جو ایک کنڈیشن تھی کہ جو مسلمان ہو وہ مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کر کے آئے گا، وہ کنڈیشن ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ جو ہے اب فتح ہو چکا تھا، اور مکہ اب دارالحرب نہیں تھا، جنگ کا یا دشمن کا گھر نہیں تھا، اب یہ دارالاسلام بن چکا تھا۔ تو اس لیے ایک دفعہ یہ ہجرت جو ہے یہ ختم ہوئی، جو کہ فرض تھی اس وقت۔ لیکن ویسے جو ایک جگہ سے نکلنا ہے، ایسی جگہ سے کہ جہاں پہ اسلام کو انسان پریکٹس نہیں کر سک رہا، اس کے شعار کو پریکٹس نہیں کر سک رہا، اس کو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو اپنا دین کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی جگہوں سے دارالاسلام کی طرف کی ہجرت آج بھی باقی ہے۔ اور پھر فرمایا جہاد اور نیت تو باقی رہیں گے، کہ یعنی جہاد بھی باقی رہے گا، اہل اسلام ہے وہ دشمن اسلام جو قوتیں ہیں ان کے خلاف برسر پیکار بھی رہیں گی، اور نیت بھی خالص ہونا جو ہے وہ بھی چیک ہوتی رہے گی وقتاً فوقتاً۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل پڑو۔ فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ، کہ بے شک یہ جو شہر ہے، حرم اللہ، اس کو حرام ٹھہرایا اللہ نے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، وَهُوَ حرام، اور یہ حرام ہے، بحرمت اللہ، اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لا یحل القتال فیہ، اس میں قتال کرنا حلال نہیں ہے، لأحد قبلی، کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے، ولم یحل لی، اور نہیں یہ حلال میرے لیے بھی، الا ساعۃ من نہار، سوائے دن کی ایک گھڑی، اور یہ طلوع آفتاب سے عصر تک کا وقت تھا، کہ جب وہ کچھ جو لوگ تھے جن کو کہ قتل کرنا مسٹ تھا، جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے بھی چھپے ہوئے نظر آ جائیں تو ان کو نکال کر تو قتل کر دینا، تو یہ کچھ جو کلینزنگ کرنی تھی اس کے لیے اس کو حلال کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے بتوں کو توڑنا تھا، اس کو حلال کیا گیا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ حرام ہے اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تک، لا يُعْدَدُ شَوْكُهُ، اس کا کانٹا بھی نہ توڑا جائے۔ کہا جاتا ہے، بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر کوئی درخت ہے گرو کرتا جا رہا ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ لوگوں کے راستے میں آ رہی ہیں، لوگوں کی ونڈوز سے اندر آ رہی ہیں، تو وہ بھی پہلے حتی الامکان کوشش کریں کہ ان ٹہنیوں کی ڈائریکشن کو چینج کریں، ان کو کسی اور طرف گرو کرنے کے لیے، جیسے درختوں کو باندھ کے، بیلوں کو باندھ کے ان کی ڈائریکشن کو چینج کیا جاتا ہے، تو یہ کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو کاٹا جائے۔ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، اور نہ ہی اس کا شکار بھگایا جائے گا۔ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ، اور نہ ہی اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، سوائے اس کے کہ جو اس کی تشہیر کر سکے۔ وَلَا يُخْتَلَ خَلَالَهَا، اور اس کا سبز گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں۔ قال العباس، تو عباس نے جب یہ سنا رضی اللہ عنہ نے کہ اس کا گھاس بھی نہیں کاٹا جائے گا، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا الاذخر، اذخر کے سوا، فإنه لقینہم ولبیوتہم، کہ یہ ان کے سناروں اور لوہاروں، قین جو ہے وہ لوہار کے لیے بھی آتا ہے، اور ان کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ قال، فرمایا، الا الاذخر، کہ سوائے اذخر کے، کہ اذخر گھاس جو ہے وہ کاٹی جا سکتی ہے۔ تو مکہ جو ہے یہ دارالامن ہے، اور اس کی یہ حیثیت قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کی یہ حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ البتہ حدود حرم کے اندر کسی نے اگر سبزیاں اگائی ہیں یا کوئی پھلدار درخت اگایا ہے جو خود کاشت کیا ہوا ہے، تو اس کا کاٹنا، اس کے پھل توڑنا وغیرہ، اور اس کی ٹرمنگ کرنا ایسے درخت کی، وہ جائز ہے۔ باب الحجامت للمحرم، محرم کا حجامہ کروانا، کیا محرم حجامہ کروا سکتا ہے؟ کیا احرام کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ وقوا ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے داغا
یعنی ایک طرح کا ہجامہ کیا ابنہ اپنے بیٹے کا وہو محرم جب کہ وہ حالت احرام میں تھے، ویتداوا اور ایسی دوا بھی استعمال کر سکتا ہے محرم ما لم یکن فیہ طیب جس کے اندر کوئی خوشبو نہ ہو، یعنی کوئی ایڈڈ سینٹ نہ ہو اس کے اندر، ورنہ جو دوائی کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے جیسے کف سرپ کی ہوتی ہے یا اس طرح کی جیسے جو بھی کیپسولز وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک اپنی ایک پیکولیئر سی ان کی سمیل سی ہوتی ہے، بلکہ وہ خوشبو نہیں بلکہ وہ ایک ناخوشگوار سی سمیل کی طرف ہی رجحان ہوتا ہے اس کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اس کی اپنی جیسے آئنٹمنٹ کے اندر کوئی سمیل آ رہی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ہم حج پہ گئے تو وہاں پر خواتین کی یہ بحث تھی کہ ہم اچار کھا لیں کیونکہ اچار کے اندر بھی اسمیل ہوتی ہے، تو یہ جو کھانے کے اندر سے اٹھنے والی خوشبوئیں ہیں، کوئی بھنا ہے کوئی چیز یا کسی سبزی کی بیچ میں سے اسمیل آ رہی ہے تو وہ تو آپ نہیں نکال سکتے نا، ٹھیک ہے، تو یا گوشت کی اسمیل ہے تو وہ نہیں اس ضرورت اتنے وہم میں پڑنے کی، یہ جو اوپر لگائی گئی خوشبو ہے یہ اس کی بات ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ جا رہے تھے مکہ اور ان کے بیٹے واقد آپ کے ساتھ تھے، تو انہیں راستے میں بیمار ہو گئے اور کوئی لنگز کی ان کو کوئی بیماری ہوئی، تو ان کو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حجامہ ان کا کیا، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم حجامہ کروا سکتا ہے۔ تو حجامہ سے ساتھ آپ کیا کیا چیزیں آپ قیاس کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اگر کسی سرجری کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو اگر مرہم پٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو زخم لگا ہے اور اس کو سٹچز لگوانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور یا اس کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ سب کچھ وہ کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خوشبو کے بغیر دوا استعمال کرنے کی بات ہے تو یہ امام بخاری نے عنوان کا حصہ بنایا ہے۔ ابن عمر کے جو یہ واقعہ ہے اس سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال لنا عمرو اول شیء سمعت عطاء یقول، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے عطا کو کہتے ہوئے سنا وہ یہ تھی کہ سمیت ابن عباس، کہ عطا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن عباس کو رضی اللہ عنہما یقول، وہ کہتے تھے احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجامہ کیا کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو محرم جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، ثم سمعتہ یقول، پھر میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، حدثنی طاووس عن ابن عباس، کہ مجھے یہ طاووس نے بتایا کہ ابن عباس یہ کہہ رہے تھے، فقلت، تو میں نے کہا، لعلہ سمعہ منہما، کہ شاید انہوں نے دونوں سے سنا ہے، یعنی پہلے انہوں نے ڈائریکٹ ابن عباس سے بھی سنا ہے اور پھر انہوں نے طاووس سے بھی سنا ہے، کیونکہ یہ دونوں ابن عباس کے شاگرد ہیں نا، عطا بھی اور طاووس بھی۔ قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال عن علقمة بن ابی علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحینة رضی اللہ عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، حجامہ کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھے، بلحی جمل، لحی جمل کے مقام پر، یہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو مدینہ کے کلوزر ہے رادر دین مکہ، فی وسط رأسہ، سر کے درمیان میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سر میں اگر آپ نے کبھی حجامہ کروایا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بال وہ کاٹتے ہیں، کچھ نہ کچھ بال جو ہیں وہ تراشتے ہیں راؤنڈ سی شیپ کے اندر، اور پھر حجامہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر سر کا حجامہ کروانا پڑے اور اس کے لیے کوئی چوٹی میں سے یا بال کے کسی سر کی کسی جگہ سے بال تھوڑے سے منڈوانے پڑ جائیں تو اس پر کوئی دم کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ فدیہ اس پر ہے کہ جب آپ پورا سر منڈواتے ہیں۔ بابو تزویج المحرم، محرم کا یعنی احرام والے شخص کا نکاح کرنا، یعنی خود وہ اپنا نکاح کرے۔ قال حدثنا ابو المغیرۃ عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني عطاء بن رباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوج میمونۃ، نکاح کیا میمونہ رضی اللہ عنہا سے، وہو محرم جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا تو موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ محرم جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن
جو جمہور علماء ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے محرم کے نکاح کے حوالے سے کہ محرم نہ نکاح کرے، محرم شخص نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرائے، اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے۔ اب یہ جو ابن عباس والی روایت ہے، اس پر پھر علماء نے یہی کہا ہے کہ ابن عباس کو وہم ہوا ہے رضی اللہ عنہما کو، اور ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، یہ ابھی تو تھے کوئی تقریباً یہ 10 یا 11 سال کے بچے ہیں، تو ان کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہے۔ اور جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے جعفر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا مکہ، اور میمونہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام آپ نے بھجوا دیا ہوا تھا۔ پھر وہ سارا معاملہ ہوا صلح حدیبیہ کا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کے مقام پر تھے، اور اس وقت جب میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائی ہیں تو اس وقت وہ محرم نہیں تھی، اللہ عالم۔ اور بعض جو ہیں روایات ان میں آتا ہے کہ ابو رافع جو میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ نکاح کے وقت قاصد تھے، تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے جعفر رضی اللہ عنہ لے کر گئے ہوں جو پیغام ہے، اور بعد میں پھر یہ جو وہاں پر جو نکاح کی پیغامبری آپس میں ہوئی ہے تو وہ ابو رافع کے تھرو ہوئی ہو۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو اشکال ہے اس ساری روایت کے اندر وہ یہ ہے کہ کیا صلح حدیبیہ کے وقت جعفر رضی اللہ عنہ تشریف لا چکے ہوئے تھے کہ وہ تشریف لائے ہیں خیبر کے وقت؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے جانے والی روایت بھی جو ہے یہ کوئی اتنی درست نہ ہو، لیکن جیسے بھی ہوا ہے تو نکاح جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ ورنہ پھر یہ جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تو لہٰذا جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ محرم آدمی کے لیے نکاح کرنا یا نکاح کرانا جائز نہیں، جیسا کہ دوسری احادیث میں واضح طور پر آیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو یہ روایت ہے اس کی یا کوئی تعویل کی جائے گی اور یا پھر اس کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ مرجوح یعنی دوسری روایات اس کے اوپر راجح ہو جائیں گی، یعنی زیادہ ان کو وہ زیادہ قوی روایات ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ لیکن جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا میمونہ رضی اللہ عنہا سے وہ حالت احرام میں نہیں تھا، اور نہ ہی محرم نکاح کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے۔ باب ما ینہا من الطیب للمحرم والمحرمہ، محرم مرد یا عورت کے لیے خوشبو لگانے کی ممانعت، طیب خوشبو۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا لا تلبس المحرمۃ، کہ محرم عورت نہ پہنے ثوباً کپڑا بورسن او زعفران، ورس یا زعفران سے رنگا ہوا، ورس یا زعفران سے ڈائے ہوا۔ اب ویسے تو عورت ڈائڈ کپڑا پہن سکتی ہے اور اسٹچ بھی پہن سکتی ہے، لیکن ورس اور زعفران کی جو بوٹیاں تھیں یہ استعمال ہوا کرتی تھیں خوشبو کے لیے، تو اس لیے حالت احرام میں ایسے کپڑے کی استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی جسے زعفران یا ورس سے رنگا ہوا ہو۔ اور زعفران جو ہے یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، ورس بھی ایک خوشبودار زرد رنگ کی پتی ہوتی تھی، اور یہ دونوں خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ قال حدثنا عبد اللہ بن یزید قال حدثنا اللیث قال حدثنا نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ماذا تأمرنا، آپ کیا حکم دیتے ہیں ہمیں، ان نلبس من الثیاب فی الاحرام، کہ ہم وہ پہن لیا کریں کپڑوں میں سے احرام کی حالت میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبس القمص، سلی ہوئی قمیص مت پہنو، ولا السراویلات، اور نہ شلواریں، ولا العمائم، اور نہ سر کا عمامہ، ولا البرانس، اور نہ برنس، برنس کہتے ہیں لمبا کوٹ جس کے پیچھے ہوڈ ہو اور وہ سر کے اوپر جس کی ٹوپی آ جاتی ہے، الا ان یکون احد، سوائے اس کے کہ ہو کوئی، لیست لہو نعلان،
کہ اس کے پاس جوتے ہیں ہی نہیں، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ تو پھر وہ چمڑے کے موزے اپنے پہن لے، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ اور جو ٹخنے ہیں ان کے اوپر سے اس کو کاٹ لے، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا اور نہ وہ پہنے کوئی ایسی چیز، مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ جس کو کہ ٹچ کیا ہو یا جو رنگی ہوئی ہو زعفران اور ورس میں، ولا تنتقب المحرمۃ اور نہ نقاب پہنے محرم عورت، ولا تلبس القفازین اور نہ ہی گلوز پہنے دستانے۔ تابعہ موسیٰ بن عقبہ و اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ و جویریۃ وابن اسحاق فی النقاب والقفازین وقال عبید اللہ ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین وقال مالک عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمہ وتابعہ لیث بن ابی سلیم۔ نقاب اور دستانوں کے متعلق نافع سے روایت کرنے میں لیث کی موسیٰ بن عقبہ، اسماعیل بن ابراہیم، جویریہ اور ابن اسحاق نے مطابعت کی ہے، اور عبید اللہ نے لا ورس کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عورت بحالت احرام نقاب اور دستانے نہ پہنے۔ امام مالک نے بواسطہ نافع حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ محرم عورت نقاب نہ پہنے۔ امام مالک کی لیث بن ابو سلیم نے مطابعت کی ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث اس طرح سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ عورت احرام کی حالت میں دستانے پہنے یا چہرے پر نقاب ڈالے یا ایسے کپڑے استعمال کرے جنہیں زعفران یا ورس لگی ہو، ان کے علاوہ جو رنگین کپڑے چاہے پہن سکتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور یہاں پر جو نقاب کی بات ہے وہ پہلے بھی ہو چکی ہے کہ وہ سلا ہوا نقاب جو ایگزیکٹ آپ کے فیس کے ساتھ فٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ نہ پہنیں، لیکن اگر آپ اپنا ایک کھلا سکارف لیتی ہیں اور کوئی ایسا میٹیریل لے لیتی ہیں کہ جو میٹیریل آپ کے لیے بریدیبل بھی ہے اور آپ کو پھر تنگ نہیں کرتا، اور پیور لینا جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو گرمی اور لگاتار جو لیتے رہنا ہے اس میں پھر سفوکیشن بھی ہو سکتی ہے، تو وائل اچھی رہتی ہے، اور وہ آپ اس طرح سے پن اپ کر لیں کہ اس کا پھر آپ اپنا چہرہ بھی کور کر لیں۔ اور وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ایک کارگر حدیث ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب تھوڑا آپ کو موقع ملے کہ سامنے ایسے کوئی رش روش وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس وقت بے شک اپنا چہرہ جو ہے وہ کھول بھی لیں اور تھوڑی اپنی ہوا بھی لے لیں تازہ، اور پھر اس کے بعد اگر لوگ ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ آپ دیکھیں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس وقت وہاں پہ، اور کئی لوگ ہیں کہ اگر آپ کو بغیر اس کے دیکھتے ہیں نا نقاب کے تو پھر وہ گھورنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ اپنا کپڑا اپنے چہرے پر کر لیں گی تو اس میں کوئی حرج بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو خوشبوئیں ہیں جیسے سینٹ ہے، پرفیوم لگانا، پھر اینٹی پریسپرنٹ جو ہے وہ بھی ان کے اندر بھی وہ سینٹڈ ہوتے ہیں، اچھے خاصے تیز سینٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں لگانے چاہیے ان دنوں میں، بلکہ اوڈر لیس جو ہے وہ لے جانا چاہیے، لگا ضرور لینا چاہیے، اور اوڈر لیس جو ہے وہ ملتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے صابن بھی اوڈر لیس لے لینے چاہیے، اور پاؤڈر وغیرہ کی اگر آپ کو عادت ہے تو پھر وہ بھی کچھ دن آپ کو کوئی اور اپنا طریقہ کرنا ہے۔ اس میں ایک بہت پریکٹیکل ٹپ جو کسی نے بتائی اپنے آپ کو پسینے سے ڈرائی رکھنے کی، وہ ہے انڈر آرمز یا کسی بھی جگہ پر انسان کو اگر زیادہ پسینہ آتا ہے جہاں پہ سکن دو جو ہیں وہ ٹکراری ہوتی ہیں آپس میں، تو پھٹکری اور روز واٹر میں اس کو اگر آپ رات کے وقت بھگو کے رکھ دیں اور صبح کے وقت آپ اس پھٹکری کو لگا لیں اپنے ان جگہوں پر، تو آپ کو کافی سکون رہے گا انشاءاللہ آپ کے پسینے کو اور وہ جو اسمیل انسان کی ہوتی ہے اس کو۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم کہ گردن توڑ دی ایک محرم آدمی کی ناقته اس کی اونٹنی نے، فقتلته تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فأتي به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو اس کو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا اغسلوہ غسل دے دو اس کو، وکفنوہ اور کفن پہنا دو اس کو، ولا تغطوا رأسہ اور نہ ڈھانپو اس کا سر، ولا تقربوہ طیبا اور کوئی خوشبو اس کے قریب بھی نہ لانا، فإنہ یبعث یحل
کہ یہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کا جو عمل ہے، حج کا جو رکن ہے، یہ کتنا اہم ہے کہ اگر اس کے دوران کوئی شخص وفات پا گیا تو قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ حج کرتا ہوا اور تلبیہ کہتا ہوا پیش ہوگا۔ اور امام بخاری بہرحال یہاں پر حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دوران حج میں مرد یا عورت کو خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ باب الاغتسال للمحرم، محرم کا غسل کرنا، کیا محرم غسل کر سکتا ہے؟ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یدخل المحرم الحمام، داخل ہو سکتا ہے محرم حمام میں یعنی غسل خانے میں۔ ولم یرا ابن عمر وعائشۃ بالحق کی بأسن، اور ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہ بدن کھجانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ آپ کو خارش ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ اس بات سے بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حمام میں جا سکتا ہے، دانت نکلوا سکتا ہے، یعنی اس کو اتنی سخت تکلیف ہو گئی ہے دانت میں اور اس کو نکلوانا پڑ رہا ہے تو وہ نکال دے، ناخن اکھڑ جائے تو اسے توڑ کر پھینک سکتا ہے۔ اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ اپنے سے تکلیف دور کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة، یہ دو صحابہ ہیں عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ، اختلفا بالابواء، ابوا کے مقام پر ان دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ کس بات پر؟ فقال عبداللہ بن عباس، تو عبداللہ بن عباس نے کہا یغسل المحرم رأسہ، محرم اپنا سر دھو سکتا ہے۔ وقال المسور، مسور کہنے لگے لا یغسل المحرم رأسہ، محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ فارسلنی عبداللہ بن العباس، تو مجھے بھیجا عبداللہ بن عباس نے الی ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف۔ فوجدتہ یغتسل بین القرنین، تو میں نے ان کو پایا کہ وہ غسل کر رہے تھے اور دو لکڑیوں کے درمیان، جیسے دو لکڑیاں ایسے نصب کی ہوئی ہوں اور درمیان میں جیسے ایک تار لٹکائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس کپڑے سے اپنا ستر کیا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے۔ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، اور انہوں نے ان کو ستر کیا ہوا تھا کپڑے سے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، تو میں نے ان کو سلام کیا۔ فَقَالَ مَنْ هَذَا، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْن، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ ارسلنی الیک عبداللہ بن العباس، مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف عبداللہ بن عباس نے، یسألک، وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، کیسے دھویا کرتے تھے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جب کہ وہ احرام کی حالت میں ہوتے۔ فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، تو ابو ایوب انصاری نے اپنا ہاتھ رکھا اس کپڑے کے اوپر، وہ جو کپڑا جو ان کو ڈھانپے ہوئے تھا، لٹکا ہوا تھا۔ فطأطأہ، تو انہوں نے اس کو ذرا نیچے کیا، حتی بدا لی رأسہ، اور اتنا نیچے کیا کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگ گیا۔ ثم قال لانسان، پھر انہوں نے کہا ایک آدمی سے، یصب علیہ، جو ان کے اوپر پانی انڈیل رہا تھا، اسبب، پانی انڈیلو ذرا۔ فصب علی رأسہ، تو اس آدمی نے ان کے سر پر پانی انڈیلا۔ ثم حرک رأسہ بیدیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو ملا اور ہلایا، بیدیہ فاقبل بہما وادبر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو آگے لائے اور پھر پیچھے لائے، یعنی اپنے بالوں کو اچھی طرح سے جیسے پانی سے ایسے بھگویا اور ہاتھوں کے ساتھ ملا۔ وقال، اور فرمایا، ہاکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، ایسے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے۔ اب آپ یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کو۔ نمبر 1، صحابہ کا اختلاف ہو جایا کرتا تھا آپس میں، اور پھر وہ اپنے سے زیادہ علم والے، اپنے سے سینئر صحابی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ دوسرے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
ضروری نہیں ہے کہ جن دو لوگوں کو کوسچن پوچھنا ہو وہی کوئی پوچھیں، وہ کسی تیسرے کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جاؤ ہماری طرف سے یہ پوچھ کر آؤ۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جس کا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن حنین ہیں، ان کو جو سوال دے کر بھیجا گیا تھا وہ سوال تو یہ تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے احرام کی حالت میں یا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے، یہ نہیں پوچھا کہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی انکلینیشن جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی کے رائے کی طرف تھی، اور انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کوسچن کا سٹائل جو ہے وہ چینج کیا ہے، اور اگر کسی حکمت کے تقاضے کے تحت اور بات کو زیادہ بہتر اور درست جواب لینے کے لیے اگر کسی کوسچن کو ری فریز کر لیا جائے، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی انسان اس کی کونوٹیشن چینج کر دے یا وہ بات جو پوچھی جا رہی ہے اس کو ہی چینج کر دے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہاں پہ عبداللہ بن حنین نے کیا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جاؤ ابو ایوب انصاری سے پوچھ کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں غسل کرتے تھے یا نہیں، تو انہوں نے آ کر پوچھا کیا ہے کہ وہ کیسے غسل کرتے تھے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی بات کہیں، اگر آپ اس کو ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھا دیتے ہیں تو سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے صرف یہ جواب نہیں دیا کہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یا پانی اڈیل لیتے تھے، انہوں نے باقاعدہ پورا کر کے دکھا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں پوری امت کو سکھانے کے لیے جو یہ طریقے کہ عین اس وقت عبداللہ بن حنین پہنچے ہیں جس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خود غسل فرما رہے تھے۔ بابو لبس الخفین للمحرم، محرم کا خفین پہننا، موزے پہن لینا۔ اذا لم یجد النعلین، اگر نہ وہ پائے جوتے۔ اب جوتے نہ پانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کے کھو گئے، اس کے پاس ہے نہیں، دوسرے یہ کہ وہ خریدنے گیا ہے بازار میں جوتا نہیں مل رہا، تیسرے یہ کہ اس کے پاس جوتا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں اگر وہ بالکل واقعی اسی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ نہیں اتنی زیادہ ایسی سخت صورتحال کیسے ہو سکتی ہے، چلو کوئی اور دے دے گا یا کوئی اور خرید کے دے دے گا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جوتا ہی نہ بچے جہاں اتنے لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک ایک معاملہ ایڈریس کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں آپ کو ہر چیز کا بیان مل جاتا ہے، تو لہٰذا کوئی بھی ایسی کڑی سے کڑی سچویشن بھی اگر آنے والی ہے کسی کے اوپر کہ اس کو جوتا ہی نہیں مل رہا حالت احرام میں، احرام میں پہننے کے لیے تو پھر وہ موزے پہن لے۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن دینار سمعت جابر بن زید سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے، من لم یجد النعلین، جس کے پاس نہ ہوں نعلین یعنی جوتے، فلیلبس الخفین، تو وہ موزے پہن لے، ومن لم یجد ازارا، اور جس کے پاس ازار نہ ہو یعنی نیچے والی چادر، فلیلبس السراویل، تو پھر وہ شلوار پہن لے، ظاہر ہے پھر کچھ تو اس نے پہننا ہے، اور یہ للمحرم، یہ محرم کے لیے ہے۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سالم عن ابیہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم من الثیاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا لا یلبس القمیص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرنس، کہ نہیں وہ پہنے گا قمیص، امامہ، شلوار اور کوٹ، ولا ثوبا مسہ زعفران ولا ورس، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا جو رنگا ہوا ہو یا لگا ہوا ہو اس کے اوپر زعفران اور ورس۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، اور اگر جوتے نہ ہوں اس کے پاس، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو پھر اپنے موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن انہیں کاٹ کر ٹخنوں سے
نیچے کر لے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو پہلی حدیث ہے ابن عباس کی ہے اور وہ ہے عرفات کے میدان کی، اس میں نالین نہ ہو تو خفین پہننے کی اجازت ہے، لیکن خفین کو کاٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے وہ ابن عمر کی ہے اور اس میں خفین کو کاٹنے کا ذکر ہے۔ اب اس میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس کو مقید کیا جائے گا ابن عمر کی روایت کے ساتھ، یعنی دونوں کو اکٹھا کر کے تو ایک حکم نکال لیا گیا کہ پھر کاٹنی ہوں گی۔ لیکن کچھ اور علماء ہیں جن میں مثال کے طور پر شیخ عثیمین ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس کی حدیث ہے اور ابن عمر کی حدیث ہے، جو ابن عباس کی حدیث ہے اس کو لیا جائے گا کیونکہ وہ بعد کی ہے، وہ میدان عرفات کی ہے۔ ابن عمر کی جو حدیث ہے وہ ہے پہلے کی، وہ سفر کے دوران کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خفین ہیں ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس نے جب بات بتائی تو وہ بعد کی بات ہے اور اس کو ہم لے لیں گے اور پہلے والی بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر ایک انسان کہ اس کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں اور موزے بھی اس کے کاٹ دیے جائیں تو وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا بے یار و مددگار ایک طرح سے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ضیاع ہے ایک استعمال کی ایک چیز کا، تو اللہ عالم، لیکن یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ اذا لم یجد الازار فلیلبس السراویل، جس کے پاس تہ بند نہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، فقالا تو فرمایا من لم یجد الازار فلیلبس السراویل، جس کے پاس تہ بند نہ ہو وہ شلوار پہن لے، ومن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، اور جس شخص کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے۔ تو اب جیسے شلوار تو اوپر سے کہیں نیفے سے یا کسی جگہ سے کاٹنے کی تو نہیں کہا گیا نا، تو اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موزے اگر پہننے پڑ ہی گئے کسی انسان کو کیونکہ اس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو اس کو موزے کاٹنے کا حکم نہ دیا جائے، کیونکہ ورنہ تو پھر اس کے وہ ضائع ہو جائیں گے، جوتا اس کے پاس پہلے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر احرام پھٹ گیا ہے اور اس کے اندر کوئی پیوند لگا ہے یا اس کے کٹ کو سیا گیا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باب لبس السلاح للمحرم، محرم کا پہننا ہتھیار۔ وقال اکرمۃ اذا خشی العدو، اکرمہ کہتے ہیں کہ جب دشمن کا ڈر ہو، لبس السلاح کہ وہ پہن لے اسلحہ، وفتدا لیکن ساتھ فدیہ دے دے، ولم یتابع علیہ فی الفدیہ، اور فدیہ دینے کے متعلق اکرمہ سے کسی نے اتفاق نہیں کیا۔ قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا، فابا اہل مکہ، تو اہل مکہ نے آپ کو اندر داخل ہونے دینے سے انکار کر دیا، ان یدعوہ یدخل مکہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیں مکہ میں، حتی قاداہم لا یدخل مکہ سلاحا الا فی القراب۔ میں اس کا رواں ترجمہ کر دیتی ہوں۔ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی قاداہم لا یدخل مکہ سلاحا الا فی القراب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا محرم کے لیے ضرورت کے وقت تلوار، پسٹل، گن یہ کیری کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ جو جیسے زرہ ہے، آرمر ہے، وہ پہن لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حفاظتی اقدامات توکل کے خلاف نہیں ہوتے۔ باب دخول الحرم و مکہ بغیر احرام۔ اب آگے کچھ جو مسلینیس جو وہ سارے ہیں نا، کتاب جزاء الصید میں
وہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا کس کس چیز کے اوپر کوئی فدیہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اور اب جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب بھی کوئی مکہ میں داخل ہو تو حالت احرام میں ہی داخل ہو یا احرام کے بغیر بھی کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہر وقت ہر کوئی حالت احرام میں ہی داخل ہونے کی پابندی ہو تو لوگوں کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے. کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی کچھ ہے تو وہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ کبھی بھی احرام کے علاوہ داخل ہی نہ ہو سکے. اور اب وہ احرام کی حالت میں اگر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو عمرہ کرنا ہے. وَدَخَلَ ابن عمر، اور داخل ہوئے ابن عمر. وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْإِحْلَالِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا احرام باندھنے کا. لمن اراد الحج والعمرۃ، صرف اس شخص کو جو حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. ولم یذکر الحطابین وغیرہم، اور نہیں یہ ذکر کیا ایسے لوگوں کا کہ جو حطابین، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، تو لکڑیاں چننے والے مثلاً، اور مراد یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا کام ہو. وہ لکڑیاں چننے باہر نکلے تو پھر وہ مکہ آ رہے ہیں تو کیا وہ احرام کی حالت میں آئیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. حج اور عمرے کی نیت والے جو ہیں وہ جائیں گے احرام باندھے، باقی جو ہیں وہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ سے مدینہ یہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں خبر ملی کہ مدینہ میں فتنہ و فساد پھیل گیا ہے. تو یہ مقام قدید سے واپس مکہ تشریف لے آئے اور احرام کے بغیر مکہ داخل ہوئے. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے میقات مقرر کیا ذوالحلیفہ. وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. اس حدیث کی جو ترجمہ ہے یہ بارہا پیچھے ہو چکا ہے. تو بیسیکلی مکہ میں داخل ہونے کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. نمبر 1، آپ حج اور عمرے کی نیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس صورت میں تو آپ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ کہ آپ حج اور عمرے کی نیت کے بغیر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے کوئی لکڑہارا، کوئی سبزی فروش، کوئی بزنس مین آتا جاتا ہے، ان کے لیے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے. اور بار بار آنے جانے کی وجہ سے یہ جو احرام باندھنا ہے یہ تو باعث مشقت ہے، تو لہٰذا ان کے لیے جائز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ضرورت کے لیے مکہ میں داخل ہو، لیکن یہ ضرورت بار بار پیش نہیں آتی، کوئی ایک دفعہ ہی وہ ضرورت پیش آئی ہے اور مکہ جانا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ احرام پہن کے جائے، پہلے وہ عمرہ کرے اور اس کے بعد اپنا کام کرے. البتہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ احرام کی پابندی صرف حج اور عمرے والے کے لیے ہے. کسی اور انسان پر، چاہے وہ پہلی دفعہ جا رہا ہے چاہے وہ ایک دفعہ جا رہا ہے، اس پر ہم احرام کی پابندی نہیں لگا سکتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور امام بخاری ہی کا موقف جو ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے. واللہ عالم. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فتح مکہ کے سال، یعنی مکہ میں، اور آپ کے سر پر تھی ایک زرہ، خود پہنا ہوا تھا آپ نے، جو ہیلمٹ ہوتی ہے نا وہ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے اور دن میں آپ کیسے شہ سوار تھے. سبحان اللہ. احد کے دن بھی آپ نے 2 زریں پہن رکھی تھیں. یہاں آپ داخل ہوئے ہیں، آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کا خود ہے، اور مراد یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے. فلما نزعه جاءه رجل، تو جب آپ نے اس کو اتارا اپنے خود کو، تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا. فقالا، تو اس نے کہا، ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک کے کھڑا ہوا ہے. فقالا اقتلوہ، فرمایا قتل کر دو اس کو.
یہ کچھ لوگ تھے کہ جو جن کے بارے میں یہ تھا، اور ان میں سے بھی کچھ کو معاف کر دیا گیا تھا. مثلا اکرمہ بن ابو جہل بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی نظر آئے تو انہیں مار دینا، لیکن یہ جو ہیں یہ توبہ کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. اور یہاں پر حدیث اس لیے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہوتے تو آپ کے سر پر کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ پہن رکھا ہوتا، سر آپ کا ننگا ہوتا. اور یہ جو ابن قتل ہے، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ مرتد ہو گیا تھا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا پھر اسلام چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دیا تھا. ابو برزہ اسلمی نے اس کو قتل کیا تھا. باب اذا احرم جاہلا وعلیہ قمیص، جس نے نہ جانتے ہوئے، نادانستہ طور پر احرام کی حالت میں قمیص پہن لی. وقال عطا کہتے ہیں اذا تطیب او لبس جاہلا او ناسیا فلا کفارۃ علیہ، کہ اگر کسی نے جہالت سے خوشبو لگا لی یا لباس پہن لیا حالت احرام میں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن امیہ عن ابیہ قال. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابی ہیں ان کی اولادیں کتنا خیر پھیلا رہی ہیں. ان کے والدین نے ان کو بتایا اور وہ اپنے والدین سے آگے روایت کرتے ہیں اور ہمیں یہ خیر پہنچاتے ہیں. تو یعلا بن امیہ کے بیٹے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فأتاه رجل علیہ جبۃ، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے اوپر ایک جبہ تھا، فیہ اثر صفرۃ او نحوہ، اور اس کے اوپر کوئی ایک خوشبو کے نشانات تھے. کان عمر یقول لی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا تحب اذا نزل علیہ الوحی ان تراہ، کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جب ان پر وحی نازل ہو رہی ہو؟ یعلا بن امیہ نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے. فنزل علیہ ثم سری عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور پھر آپ کی کیفیت جب دور ہوئی. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجک، وہی کچھ کرو اپنے عمرے میں جو تم حج میں کرتے ہو. یہ حدیث جو ہے یہ پیچھے گزر چکی ہے، پوری اس کی ایکسپلینیشن بھی گزر چکی ہے. مراد یہ ہے کہ کسی نے اگر غلطی سے لگا لی ہے کوئی خوشبو تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فدیہ وغیرہ دینے کو نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ اس کو ریموو کر دو. باب المحرم یموت بعرفۃ ولم یأمر النبی ان یؤدى عنہ بقیۃ الحج، اگر محرم میدان عرفات میں مر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے باقی مناسک حج ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. ابھی رمی رہتی ہوتی ہے، نہر رہتا ہوتا ہے، حلق رہتا ہوتا ہے، طواف زیارہ رہتا ہوتا ہے، تو لیکن کیونکہ وہ وفات پا گیا اور عرفات میں وفات پائی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حج بھی ہو گیا اور پھر باقی کے اس کے مناسک جو ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ نہیں کرنے اب. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بین رجل واقف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ اذ وقع عن راحلتہ، اس اسنا میں کہ ایک آدمی کھڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تو وہ گرا اپنی سواری سے. فوقصتہ او قال فاقعصتہ، یعنی اس نے اس کی گردن توڑ ڈالی یا یہ کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین او قال ثوبیہ ولا تخمروا رأسہ ولا تحنطوہ فإن اللہ یبعثہ یوم القیامۃ یلبی. یہ ساری حدیث اب ترجمہ تو میں نہیں کر رہی کیونکہ گزر چکا ہے اس کا ترجمہ، اور بیسکلی امام بخاری کیوں لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بعد کے جو ابھی ارکان باقی تھے ان کی ادائیگی کا کوئی حکم نہیں دیا، اور یہ کہ ابھی تو اس کا حج چل رہا ہے، وہ تو قیامت کے دن ابھی تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا۔ رواں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا، اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، نہ اس کا سر ڈھانپو اور نہ ہی اس کو حنوط ہی لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ باب سنت المحرم اذا مات، محرم مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا کیا طریقہ ہے۔ یہ وہی حدیث پھر آ رہی ہے۔ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا كان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته، تو گردن توڑ دی، ناقته، اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی، فوقصته، یہ وقاص جو نام ہے گردن توڑنے والا، وهو محرم فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبیہ ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه یبعث یوم القیامۃ ملبیا۔ تو محرم کی جو تجہیز و تکفین ہے وہ عام انسان سے ہٹ کر ہے، کیونکہ وہ بدستور لبیک کہتا ہوا اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر احرام ہی کی چادروں میں کفن دے دینا ہے، اسے خوشبو نہیں لگانی اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا ہے۔ باب الحج والنذور عن المیت، میت کی طرف سے حج کرنا اور اس کی نظر پوری کرنا۔ والرجل یحج عن المرأۃ، عورت کی طرف سے آدمی حج کر سکتا ہے اور اسی طرح سے عورت آدمی کی طرف سے کر سکتی ہے، حالانکہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے حج میں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینة، جہینہ قبیلہ کی ایک عورت، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، تو اس نے کہا، ان امی نذرت، میری ماں نے نظر مانی تھی، ان تحج، کہ وہ حج کرے گی، فلم تحج حتی ماتت، تو وہ نہیں حج کر سکی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی، افاحج عنہا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، حجی عنہا، حج کرو اس کی طرف سے۔ ارأیتی، کیا تم دیکھتی ہو، لو کان علی امک دین، اگر ہوتا تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرض، اکنتی قاضیتہ، کیا تم اس کا قرض ادا کرتی؟ اقض اللہ، تو اللہ کا قرض ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، فاللہ احق بالوفاء، اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے اس بات کا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کا قرض اس کے ساتھ وفا کی جائے۔ تو یہ ہے جی حج بدل، یعنی دوسرے کی طرف سے حج کرنا۔ اب دوسرے کی طرف جو حج کرنا ہے اس میں جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حج بدل کرنے جا رہا ہے اس نے خود اپنا فرض حج پہلے کیا ہوا ہو۔ پھر یہ ہے کہ جو خود حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ کسی دوسرے کو نائب بنا کر حج بدل نہیں کروا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میت نے اگر نظر بھی مانی تھی تو پھر وہ نظر بھی پوری کرنا میت کے لواحقین پر واجب ہوتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کی نظر کو پورا کریں۔ باب الحج امن لا یستطیع الثبوت علی الراحلہ، اس شخص کا حج کہ جو سواری کے اوپر سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا ٹک کے، یعنی اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ گر جاتا ہے۔ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہم ان امرأة قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمة عن ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما قال
جاءت امرأۃ من خثعم، ایک عورت آئی خثعم قبیلے کی، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال، قالت یا رسول اللہ، وہ بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کے لیے یہ فرض ہے، یعنی اللہ کا یہ ایک فریضہ ہے اس کے بندوں پر فرض، فی الحج، حج میں، اللہ کا جو یہ فرض کردہ حج ہے، یہ ادرکت ابی شیخن کبیرہ، یہ پہنچا ہے میرے باپ کو جب کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ، وہ نہیں بیٹھ بھی سکتے سواری کے اوپر ٹک کر، فہل یقضی عنہ ان احج عنہ، تو کیا یہ کافی ہو جائے گا میرے باپ کی طرف سے کہ اگر میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ باب حج المرأة عن الرجل، عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا، یہاں پر وہی حدیث ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پر، فجاءت امرأۃ من خثعم، تو خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی، فجعل الفضل ينظر الیہا، تو فضل اس کی طرف دیکھنے لگے، وتنظر الیہ، اور وہ بھی ان کی طرف دیکھنے لگی، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یصرف وجہ الفضل، تو پھیر دیا چہرہ فضل کا، الی الشق الآخر، دوسری جانب، فقالت، تو عورت بولی، ان فریضۃ اللہ، اللہ کا یہ فریضہ حج، ادرکت ابی شیخا کبیرہ، میرے باپ کو پہنچا ہے جبکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، لا یثبت علی الراحلہ، وہ تو سواری پر ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، افاحج عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ حجۃ الوداع میں۔ یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طرق سے مروی ہے، کسی روایت میں ہے کہ سوال کرنے والا مرد تھا اور اس نے اپنے باپ کے لیے سوال کیا، کسی میں ہے کہ عورت نے سوال کیا، کسی روایت میں ماں کے متعلق سوال ہے، کسی میں باپ کے متعلق عورت کا سوال ہے۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو سائل ہے یہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، تو اس نے بھی سوال کیا، اور جس کے متعلق سوال کیا گیا وہ باپ اور ماں دونوں تھے، یعنی ایک سوال باپ کے لیے بھی کیا گیا ہے، ایک ماں کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اور اسی بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ فضل بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس کے پیچھے اس کی خوبرو بیٹی سوار تھی، میں اس کو دیکھنے لگا۔ یہ مسند احمد میں حدیث آئی ہے۔ تو اس روایت کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے لڑکی نے اپنے دادا کے متعلق سوال کیا، اور ہو سکتا ہے کہ دادا کو ابی کہا ہو، کیونکہ دادا کے لیے باپ کا لفظ بولا جا سکتا ہے، پھر اس کے باپ نے خود اپنے والد کے متعلق سوال کیا ہو، اور ممکن ہے کہ اپنی ماں کے متعلق بھی سوال کیا ہو۔ تو اب یہاں سے بہرحال پتہ یہ چلتا ہے، یہ تو حدیث کی بعض اسناد کی بحث ہے نا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے، حالانکہ عورت کا حج مرد سے کچھ منفرد ہے۔ نمبر 1، عورت سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے، موزے وغیرہ پہن سکتی ہے، سر چھپا سکتی ہے، تلبیہ کے لیے بہت اونچی آواز اس کی ریکوائرڈ نہیں ہے، طواف میں رمل نہیں کرتی، اتباع بھی نہیں کرتی، وہ جو آدمی ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے حیض کی وجہ سے طواف زیارہ مؤخر کر سکتی ہے، اور طواف وداع کو اگر وہ چھوڑ دے حیض کی وجہ سے تو اس پر کوئی دم بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ریویژن ہو رہی ہے اب آپ کی۔ باب حج الصبیان، بچوں کا حج کرنا۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی یزید قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول بعثنی او قدمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل من جمع بلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے بھیج دیا سامان وغیرہ کے ساتھ، من جمع سے یعنی مزدلفہ سے، بلیل رات ہی کے وقت منی کی طرف روانہ کر دیا۔
قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال اقبلت کہ میں آیا وقد ناہزت الحلم اور میں قریب تھا ان دنوں بلوغت کے، اسیرو میں چل رہا تھا علی اتان اپنی گدھی کے اوپر، لی جو میری تھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کھڑے تھے، یصلی بمنن منا میں نماز پڑھا رہے تھے، حتی سرت بین یدی بعد الصف الاول یہاں تک کہ میں پہلی صف کے ایک حصے کے آگے سے بھی گزر گیا، ثم نزلت عنہا پھر میں اس سے اترا، فرتعت تو وہ چرنے لگ گئی، فصففت مع الناس تو میں ایک صف میں شریک ہو گیا لوگوں کے ساتھ، وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وقال یونس عن ابن شہاب بمنن فی الحجۃ الوداع کہ یہ منا میں ہوا تھا، حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔ یہ حدیث ہم کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بچے کے حج کے حوالے سے آئی ہے کہ بچہ حج کر سکتا ہے۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین۔ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے حج کروایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبکہ میں 7 سال کا بچہ تھا۔ قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، یہ کہتے ہیں عبد الرحمن جعید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو سنا سائب بن یزید سے کہتے ہوئے، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ اور انہیں حج کرایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ، یہ بھی بچہ جو ہے ان کے بال بچوں کے ساتھ یہ بھی بچہ حج کر رہا تھا۔ تو بچے کا حج کرنا جائز اور درست ہے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کا حج صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، البتہ اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ ٹھیک ہے، بچہ حج کر سکتا ہے لیکن اس کا جو فرض حج ہے وہ اس پر باقی رہے گا اور بلوغت کے بعد اس کو اپنا فرض حج ادا کرنا ہے۔ بابو حج النسائی، عورتوں کا حج کرنا۔ وقال علی احمد بن محمد قال حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن جدہ اذن عمر رضی اللہ عنہ، اجازت دی عمر رضی اللہ عنہ نے لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، فی آخر حجۃ حجہا کہ وہ جو آخری حج تھا ان کا اپنا جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے اجازت دی کہ ازواج مطہرات بھی حج کرائیں۔ فبعث معہن اور بھیجا ان کے ساتھ عثمان بن عفان و عبد الرحمن، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبیب بن ابی عمرة قال حدثتنا عائشة بنت ابی طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، الا نغزو او نجاہد معکم، کیا ہم غزوہ اور جہاد نہ کیا کریں آپ کے ساتھ؟ کیسی دلیر خاتون تھی نا، اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ اب وہ اٹھائیں تلوار اور میدان جنگ میں ساتھ جایا کریں۔ فقال تو آپ نے فرمایا لکن احسن الجہادی، تم عورتوں کے لیے بڑا ہی پیارا بڑا خوبصورت جہاد ہے، وَأَجْمَلُهُ اور یہ سب سے خوبصورت ہے، احسن اور اجمل سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ خوبصورت، الحج وہ ہے حج، حج مبرور وہ حج جو کہ قبول ہو جائے۔ فقالت عائشہ، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، فلا ادع الحج، میں نے نہیں چھوڑا حج کرنا، بعد اذ سمعت ھذا، اس کے بعد جو میں نے سنی یہ بات، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن ابی معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة، نہ سفر کرے کوئی عورت، الا مع ذی محرم، مگر کسی محرم کے ساتھ، ولا يدخل علیہا رجل، اور نہ داخل ہو اس کے پاس کوئی آدمی، الا ومعہا محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی ارید ان اخرج فی جیش کذا و کذا، میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں لشکر میں ساتھ جاؤں، یعنی جہاد کے لیے، وامرأتی ترید الحج، اور میری عورت حج کرنا چاہتی ہے، میری بیوی۔ فقال، آپ نے فرمایا، اخرج معہا، اس کے ساتھ جاؤ، اس کو حج کروا کے لاؤ۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس لوٹے حج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حجته، اپنے حج سے، قال لأم سنان الانصاریہ، تو ام سنان انصاریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما منعکی من الحج، تم نے کس چیز نے تمہیں روکا حج سے، ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں آئیں؟ قالت، تو وہ بولیں، ابو فلان، یعنی تعنی زوجہا، کہ ابو فلان یعنی میرا شوہر، کان لہو نادحان، اس کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، حج علی احدہما، خود اس نے ایک کے اوپر حج کر لیا ہے، والآخر یسقی اردن لنا، اور دوسرا جو اونٹ ہے وہ ہماری زمین کو پانی وغیرہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر سواری نہیں تھی، میننگ۔ قال فإن عمرة فی رمضان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کی، ان خاتون کی دلجوئی کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کر پائیں مدینہ میں ہوتے ہوئے، اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ تقضی حجتاً او حجتاً معیہ، وہ برابر ہوگا حج کے یا پھر میرے ساتھ حج کے۔ رواہ ابن جریج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبید اللہ عن عبد الکریم عن عطاء عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمیر عن قزعة مولى زیاد قال سمعت ابا سعید وقد غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوة، یہ کہتے ہیں راوی کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنا اور انہوں نے غزوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 مرتبہ، یعنی 12 غزوات میں شریک ہوئے۔ قال 4 سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں کہ جو میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، او قال، یا فرمایا، یحدثهن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ان کو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاعجبننی، کہ وہ مجھے بہت اچھی لگیں، وآنقننی، اور مجھے بہت بھلی معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تسافر امرأۃ، نہ سفر کرے کوئی عورت، مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر، لیس معہا زوجہا او ذو محرم، نہ ہو اس کے ساتھ اس کا شوہر اور یا کوئی اور محرم، ولا صوم یومین، اور 2 دن کے روزے نہ رکھے، یہ دوسری بات ہے، الفطری والاضحیٰ، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کا روزہ نہ رکھے، یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے، ولا صلاۃ بعد صلاتین، تیسری بات کہ 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں، بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، وبعد الصبح حتی تطلع الشمس، اور صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اور نہ ہی سفر تیار کیا جائے، نہ ہی سواری کی جائے سوائے 3 مساجد کی طرف جانے کی نیت کے، مسجد الحرامی و مسجدی و مسجد الاقصی، مسجد الحرام،
مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور مسجد کی خاطر اور ثواب کی خاطر ٹریول نہ کیا جائے. جیسے ان 3 مساجد کے ثواب کے لیے ٹریول کیا جاتا ہے، اس طرح جیسے اگر ابو دھابی میں کوئی مسجد ہے بڑی زبردست، یا کہیں دنیا کے کسی خطے میں اوشن کے اندر انہوں نے آئیلینڈ کے اوپر، انہوں نے دریا کے اوپر، ریور کے اندر مسجد بنا ڈالی ہے، تو وہ یہ کہ آپ کہیں کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گی اور مجھے ثواب زیادہ ہوگا تو میں اس لیے وہاں جا رہی ہوں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب یہاں پر عنوان تھا کہ عورتوں کا جو حج ہے وہ کس کس طرح سے جائز ہے، کس کس صورت میں وہ حج بے شک نہ کریں. یہ ان کا جو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر یہ ساری احادیث وہ لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حج کے لیے آداب و شرائط مردوں جیسے ہیں یا ان کے لیے کچھ زائد بھی چیزیں مطلوب ہیں. مثلاً عورت پر حج کے واجب ہونے کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے. جیسا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی کہ میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے لیکن میرا نام فلاں غزوے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم بیوی کے ساتھ حج کرو. ورنہ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ اس کو کسی گروپ کے ساتھ بھیج دو، کسی جاننے والوں کے ساتھ بھیج دو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم غزوے پہ مت جاؤ اور تم بیوی کو حج کرا کے لاؤ. اب یہ 5 احادیث ہیں جو امام بخاری نے یہاں پر پیش کی ہیں. پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امہات المومنین کے حج کرنے سے متعلق ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اصل میں ان کو ڈاؤٹ تھا کہ حج پر بھیجا جائے امہات المومنین کو یا نہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور پھر اسی طرح سے ازواج مطہرات سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ حج یہی ہے، اس کے بعد تم نے گھروں میں بیٹھ رہنا ہے. اب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقرن فی بیوتکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کا اطلاق باقی ہر طرح کے سفر پہ کرتی تھیں. حج پر وہ کہتی تھیں کہ اس کی یہ معنی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم حج بھی نہ کریں، تو اس لیے وہ تو ہر سال حج کرتی رہیں. باقی امہات المومنین نے اس حکم کو حج پر بھی لاگو کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری اپنا جو دور خلافت ہے اس میں امہات المومنین کو اجازت دی، خود بھی ساتھ روانہ ہوئے، اور عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کو مامور فرمایا. عثمان رضی اللہ عنہ قافلے کے آگے اور عبد الرحمن بن عوف پیچھے چل رہے تھے، اور عثمان بن عفان وقفے وقفے سے اعلان فرماتے تھے کہ یہ امہات المومنین کا قافلہ ہے، ادھر قریب کوئی نہ آئے اور نہ ہی ادھر دیکھنے کی کوئی جرت کرے. دوسری جو حدیث ہے اس میں بھی عورتوں کو حج کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کو ان کا افضل جہاد جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جہاد میں عورتیں جیسے ام عطیہ رضی اللہ عنہا، ام عمارہ، یہ لوگ شریک ہوتی رہی ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی رہی ہیں، تلواریں بھی چلاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی عام معمول نہیں تھا. تیسری حدیث جو ہے اس میں وہ شرط بیان کی گئی ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، لہٰذا پھر حج تو بھی وہ نہ کرے محرم کے بغیر. اب یہاں پر اگر کوئی یہ ایک دلیل لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حج کیا ہے عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ امہات المومنین ڈکلیئرڈ ہیں قرآن کی روح سے اور وہ کر سکتی تھیں. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا اپنا کوئی نہیں ساتھ تھا. یہ تو ایڈیشنل ایک رسپیکٹ کے لیے اور ایک سٹیٹ نے اپنی طرف سے 2 ایسے جلیل القدر صحابہ ان کے ساتھ روانہ کیے تھے، ورنہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کے بھائی یا کوئی اور جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور باقی تمام جو امہات المومنین تھی ان کا اپنا کوئی محرم، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی ساتھ نہیں تھا. تو حج کا سفر تھا تو وہ تو لوگ ساتھ تھے، تو پورا قافلہ تھا. لیکن ان کے لیے ایکسٹرا ایک جو ان کا جو گروپ ہے اس پر ایکسٹرا جو ایک معمور کیے گئے وہ ایسے تھے کہ جیسے یعنی کریم صحابہ کی جو تھی وہ معمور کی گئی ان کے قافلے کی. ان کے یہ 8 تھیں اس وقت امہات المومنین. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا اس حج سے پہلے انتقال ہو چکا ہوا تھا، تو ان کی سیکیورٹی وغیرہ اور پروٹیکشن کے لیے. تو لہٰذا محرم کے بغیر عورت کے سفر کرنے کی دلیل امہات المومنین کے اس سفر سے ہرگز نہیں لینی چاہیے اور نہ ہی لی جا سکتی ہے. جو عورتیں اجنبی کو محرم بنا کے جاتی ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے ویسے ہی جھوٹ بولتی ہیں نا،
لیکن اگر سعودی حکومت نے اس طرح اجازت یہ دے دی ہے کہ آپ لیڈیز کے گروپ میں آئی ہوئی ہیں اور آپ ٹریول ہی محرم کے بغیر کر رہی ہیں اور آپ جھوٹ نہیں بول رہی، تو پھر اگر دیکھ لیجئے اگر کوئی دلیل نکلتی ہے تو کر لیں، لیکن اگر نفل حج ہے تو پھر تو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی پھر آپ اپنی ایک صرف خواہش ہی پوری کر رہے ہیں نا۔ اور اگر کوئی فرض حج ہے اور وہ اس کا رہ رہا ہے اور وہ نہیں جا پا رہی اور پھر وہ کسی گروپ کے ساتھ جاتی ہے تو اس کی پھر بھی کوئی گنجائش کچھ لوگ دیتے ہیں، دوسرے پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر تو اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، پھر وہ بے شک نہ جائے۔ اور جو مرد حضرات ہیں جو کہ بلا وجہ اپنی بیویوں کے محرم کے طور پر نہیں جاتے اور ان کو کہتے ہیں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ فلفل کریں۔ بابو من نظر المشی الی الکعبہ، جس نے کعبہ تک پیدل جانے کی منت مانی۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاری عن حمید الطویل قال حدثني ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یحاذى بین ابنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ جو گھسٹ رہا تھا اپنے دو بیٹوں کے سہارے ان کے درمیان۔ قال ما بال ھذا، آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ قالوا نظر ان یمشی، لوگوں نے بتایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا، پیدل چلے گا۔ قال ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ تعالیٰ یہ جو اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہے نا اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ امرہ ان یرکب، پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سعید بن ابی ایوب ان یزید بن ابی حبیب اخبرہ ان ابا الخیر حدثہ عن عقبۃ بن عامر قال نظرت اختی، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی ان تمشی الی بیت اللہ، کہ وہ چل کے جائے گی بیت اللہ کی طرف، وامرتنی ان استفتی لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے مجھے کہا کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤں کہ کیا میں ایسا کروں۔ فاستفیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جا کے میں نے فتویٰ مانگا، میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا لتمشی، اسے چاہیے کہ چلے، ولترکب، اور اسے چاہیے کہ سوار بھی ہو جائے، کبھی چل لے کبھی سوار ہو جائے۔ قال وکان ابو الخیر لا یفارق عقبۃ، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ابو الخیر تھے، یہ جو راوی ہیں، یہ عقبہ کے پاس سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن یحیی بن ایوب عن یزید عن ابی الخیر عن عقبۃ فذکر الحدیث۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورت اپنے سر پر اوڑھنی لے، سوار ہو جائے اور نظر کے کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ اسے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور اس کی مزید تفصیل آگے کتاب الایمان والنذور میں انشاءاللہ آئے گی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔